اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، آج ہم 23ویں پارے اور سورہ یاسین کے مضامین پڑھیں گے۔ رکوع نمبر 2، آیت 13 سے 32۔ ماضی کی سبق آموز داستان۔ سورہ یاسین کے دوسرے رکوع میں ایک سبق آموز داستان کا بیان ہے۔ اللہ نے ایک بستی میں 3 رسول علیہ السلام بھیجے۔ قوموں نے رسولوں کی رسالت کا یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو اور کوئی انسان اللہ کا رسول نہیں ہو سکتا۔ رسولوں نے انہیں یقین دلایا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، البتہ ہماری ذمہ داری حق پہنچانا ہے، منوانا نہیں۔ قوموں نے گستاخی کی کہ تمہاری آمد کے بعد ہم پر مصائب آ رہے ہیں، اگر تم تبلیغ سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ ایسے میں جب کہ بستی والے رسولوں کے خلاف مجرمانہ اقدام کرنے والے تھے، بستی والوں میں سے ایک مرد مومن نے ان سے کہا کہ رسولوں کی یہ بات حق ہے کہ صرف اللہ کی بندگی کی جائے جس نے ہمیں پیدا کیا اور جو ہر مشکل کو آسان کر سکتا ہے۔ رسول ایسے پاک باز بندے ہیں جن کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں، وہ تم سے کوئی نذرانہ نہیں مانگ رہے۔ حق پرستی کا تقاضا ہے کہ ان کی دعوت قبول کی جائے۔ تم سب سن لو، میں اللہ پر اس کی توحید کے ساتھ ایمان لاتا ہوں۔ بستی والوں نے اس مرد مومن کو شہید کر دیا۔ شہدائے شہادت کے فوراً بعد جنت میں داخل کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ نے اس مرد مومن کو بھی جنت میں داخل فرما دیا۔ اس نے کہا کہ کاش میری قوم جان لیتی کہ اللہ نے مجھ پر کیسا کرم کیا، میرے تمام گناہ معاف کر دیے اور مجھے عزت والا مقام عطا فرمایا۔ اللہ ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب فرمائے، آمین۔ بستی والوں کو ان کے جرائم کی سزا دی گئی۔ ایک زوردار دھماکے سے پوری بستی ملیہ میٹ کر دی گئی۔ وہی لوگ جو کچھ دیر پہلے مخالفت میں بھڑکتی ہوئی آگ کی طرح جوش و خروش دکھا رہے تھے، اب جلی ہوئی راکھ کی طرح بجھ کر خاموش ہو گئے۔ رکوع نمبر 3، آیت 33 سے 50۔ اللہ کی قدرتیں اور احسانات۔ تیسرے رکوع میں اللہ کی کئی قدرتوں کا بیان ہے۔ مردہ زمین جسے اللہ بارش برسا کر جب زندہ کرتا ہے تو پھر اسی زمین سے اناج اور پھلوں کے خزانے برآمد ہوتے ہیں اور پانی کے چشمے ابلتے ہیں۔ اللہ نے ہر شے کا جوڑا بنایا ہے۔ رات و دن اور سورج و چاند باہم جوڑے کی نسبت رکھتے ہیں۔ سورج دن میں اپنی رعنائیاں دکھاتا ہے اور چاند رات کو رونق بخشتا ہے۔ ان کی حرکات اپنے طے شدہ مدار میں ایک باقاعدہ نظم اور معین رفتار کے ساتھ ہیں۔ اللہ نے سواریوں کو بھی جوڑوں کی صورت میں بنایا ہے۔ کشتیاں اور جہاز پانی میں اور بار برداری کے جانور خشکی پر رواں دواں ہیں۔ ان سواریوں میں محفوظ سفر اللہ ہی کی رحمت سے ممکن ہے۔ اکثر انسان اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ جب انہیں ضرورت مندوں کی مدد کے لیے دعوت دی جاتی ہے تو پلٹ کر کہتے ہیں کہ کیا ہم ان کی مدد کریں جن کو اللہ نے محروم کر رکھا ہے۔ جب انہیں ہر آخرت کی جواب دہی سے خبردار کیا جاتا ہے تو طنزیہ انداز سے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ آخرت کا وعدہ کس وقت ظاہر ہوگا۔ دراصل ایسے لوگ اس شدید پکڑ کے انتظار میں ہیں جو انہیں اچانک آ دبوچے گی، پھر وہ نہ کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنوں کی طرف لوٹ کر مدد حاصل کر سکیں گے۔ رکوع نمبر 4، آیت 51 سے 67۔ روز قیامت کیا ہوگا؟ چوتھے رکوع میں قیامت کا منظر بیان کیا گیا۔ روز قیامت جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو تمام مردے زندہ ہو کر میدان حشر کی طرف دوڑنے لگیں گے۔ مجرم سوال کریں گے کہ ہمیں کس نے قبروں سے نکال باہر کیا ہے؟ جواب دیا جائے گا کہ یہ وہ قیامت ہے جس سے رسولوں نے خبردار کیا تھا۔ پھر ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ نیک لوگ جنت میں اپنی دلچسپیوں میں مگن ہوں گے، وہ جو بھی طلب کریں گے عطا کیا جائے گا۔ سب سے بڑی نعمت سلام قولا من رب الرحیم کی صورت میں اللہ رحیم و کریم کی طرف سے سلامتی کا تحفہ ہوگا۔ اس روز مجرمین کو شرم دلائی جائے گی کہ تمہیں شیطان کی عبادت یعنی اطاعت کرنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن تمہاری اکثریت نے اس ملعون کی عبادت کی۔ تمہیں حکم دیا گیا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے کہ تم شیطان کے راستے پر چلتے رہے۔ اس روز مجرموں کو بولنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا جائے گا۔ ان کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے کہ انہوں نے کیا کیا جرائم کیے ہیں۔ پھر انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ دنیا میں گناہ گاروں کے جرائم کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اللہ نافرمانوں کو دنیا میں ہی اندھا کر دیتا یا ان کی صورتیں بگاڑ دیتا اور وہ کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ اللہ فوری سزا دینے کے بجائے مہلت دیتا ہے تاکہ مجرم توبہ کر کے سیدھی راہ پر آ جائیں۔ رکوع نمبر 5، آیت 68 سے 83۔
کیا اللہ بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ آخری رکوع میں اللہ کی عظیم قدرتوں اور قرآن حکیم کی عظمت کا بیان ہے۔ قرآن شاعری نہیں بلکہ کائنات کے اصل حقائق کی یاد دہانی ہے۔ جس شخص کی روح بیدار اور ضمیر زندہ ہے وہ اس قرآن سے سیدھی راہ کی ہدایت پا لیتا ہے۔ انسانوں کے لیے اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت چوپایوں کی صورت میں ہے۔ انسان انہیں سواری اور بار برداری کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ان سے گوشت، دودھ اور دیگر کئی فوائد حاصل کرتا ہے۔ چوپائے اللہ نے پیدا کیے ہیں لیکن انسان ان کے مالک بنے پھرتے ہیں۔ ان انسانوں میں سے وہ بھی ہیں جو سوال کرتے ہیں کہ کیا اللہ بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ جس خالق نے انہیں پہلی بار گندے پانی کی بوند سے پیدا کیا ہے وہ انہیں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ وسیع و عریض کائنات کو بنانے والا خالق انسانوں کو دوبارہ بھی بنائے گا۔ اس کے بنانے کا عمل تو صرف اتنا ہے کہ وہ کہتا ہے کن ہو جاتا ہے اور وہ شے وجود میں آ جاتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی قدرتوں پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الصافات۔ ایمان کے موضوع پر عظیم سورہ مبارکہ۔ رکوع نمبر 1، آیت 1 سے 21۔ تعلیمات وحی کا حاصل، عقیدہ توحید۔ پہلے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ جب وحی کا نزول ہوتا ہے تو شیاطین جن وحی کی سنگن لینے کی کوشش کرتے تھے۔ وحی کے محافظ فرشتے انہیں مار بھگاتے تھے اور پوری حفاظت سے وحی کو نبی کے مبارک قلب پر نازل کر دیتے تھے۔ وحی کی تعلیم کا لب لباب یہ ہے کہ معبود صرف اور صرف اللہ ہے۔ اسی نے وسیع و عریض کائنات بنائی اور انسان کو گارے سے بنایا۔ وہی مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ ہر دھرم مخالفین یہ حقیقت تسلیم کرنے کو تیار نہ تھے۔ انہیں یہ عمل جادو نظر آتا تھا کہ مرنے کے بعد انہیں اور ان کے باپ دادا کو پھر سے زندہ کر دیا جائے گا۔ جواب دیا گیا کہ یہ عمل ہو کر رہے گا۔ نہ صرف تمام انسان سور کی ایک ہی آواز پر زندہ ہوں گے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ سر جھکائے پیش بھی ہوں گے۔ رکوع نمبر 2، آیت 22 سے 74۔ روز قیامت، برا اور اچھا انجام۔ دوسرے رکوع میں بیان کیا گیا کہ روز قیامت مجرموں اور ان کے دنیا دار لیڈروں کو ایک ساتھ جمع کر دیا جائے گا۔ اس روز ہر مجرم دوسرے پر اپنی گمراہی کا الزام لگا کر خود کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا۔ مجرمین اپنے لیڈروں کو الزام دیں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا۔ لیڈر پلٹ کر کہیں گے ہمارا تم پر کوئی اختیار نہیں تھا، ہم نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے تمہیں گمراہ کن تصورات دیے اور تم نے اپنے مفادات کے لیے ہماری پیروی کی۔ اب ہمیں ہر صورت عذاب کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ ہمیں دنیا دار لوگوں کی پیروی کرنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ دوسری طرف نیک لوگ جنت کی اعلیٰ اور لازوال نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ جنت میں ایک فرد دوسرے سے کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا، وہ اس حقیقت کو جھٹلاتا تھا کہ مردہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس جنتی سے کہا جائے گا کہ کیا تم اس گمراہ ساتھی کا انجام دیکھنا چاہتے ہو؟ تب وہ اسے جہنم کے عین وسط میں عذاب میں مبتلا دیکھے گا۔ اس سے کہے گا کہ اگر میں تمہاری بات مان لیتا تو آج تمہاری طرح برباد ہو جاتا۔ اللہ ہمیں گمراہوں کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اس کے بعد آگاہ کیا گیا کہ مقابلے کا اصل میدان دنیا میں ایک دوسرے سے بازی لے جانا نہیں بلکہ جنت کے حصول کی کوشش اور اس کے لیے خواہشات نفس، مال اور جان کی قربانیاں دینا ہے۔ رکوع نمبر 3، آیت 75 سے 113۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی عظمت۔ تیسرے رکوع میں ارشاد ہوا کہ اللہ نے ظالم قوم کے خلاف حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد سنی اور انہیں مع اہل ایمان محفوظ رکھا۔ انہیں آدم ثانی کا مقام عطا کیا، یعنی ان کے بعد تمام نسل انسانی انہی کی اولاد سے وجود میں آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے بت شکن جواں مرد تھے جنہوں نے اپنے باطن میں خواہشات نفس کے بتوں کو توڑا اور خارج میں پتھر کے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بت پرستوں نے انہیں دہکتی ہوئی آگ میں جلانے کی سازش کی۔ اللہ نے آگ کو گل و گلزار کر کے دشمنوں کی سازش کو ناکام کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے بھروسے پر ہجرت کی اور مختلف مقامات پر جا کر توحید کی دعوت دیتے رہے۔ اسی محنت کے دوران جب بڑھاپے نے قوتوں کو کمزور کر دیا تو اللہ سے اپنے پاکیزہ مشن کو جاری رکھنے کے لیے صالح اولاد کی دعا کی۔ اللہ نے انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا فرزند عطا فرمایا۔ جب حضرت اسماعیل
اس قابل ہوئے کہ بوڑھے باپ کے مشن میں ساتھی بن سکیں تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ آفرین ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کہ وہ اللہ کے حکم پر بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تحسین ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے کہ انہوں نے کم سنی کے عالم میں اللہ کی راہ میں قربان ہونے کو خوش دلی سے قبول کر لیا۔ عین اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیرنے لگے، اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ جنت سے ایک مینڈھا بھیج کر ادا فرمایا۔ اللہ نے باپ اور بیٹے کی قربانی کی اس مثال کو ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کی عبادت مقرر کر کے یادگار بنا دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دی گئی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی اپنے والد اور بڑے بھائی کی طرح انتہائی نیک اور پارسا تھے، البتہ ان کی اولاد میں نیک بھی تھے اور فاسق بھی۔ معزز سامعین، آج ہم نے سورہ یاسین اور سورہ صافات کے مضامین پڑھے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔